اولیاء الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر اور اس کائنات کے لیے آخری نبی کی ولادت باسعادت کو ماہ ربیع الاول کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ربیع کا اصل مادہ ربا ہے، جس کا معنی بہار ہے۔ اس مہینے کو ربیع کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام موسم بہار میں رکھا گیا۔ بہار کے موسم میں ربیع الاول کا مبارک نام رکھا گیا۔ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں دیگر تمام اسلامی مہینوں سے زیادہ ہے، اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کے لیے بہار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے تمام رحمتیں، برکتیں، دنیاوی اور آخروی عنایات، نبوت، امامت، قرآن اور شریعت اسی مبارک مہینے میں نازل کی گئی۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جو فیض و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع الاول کو غزوہ دومت الجنات واقعہ ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا۔ ڈاکو اور لٹیرے یہاں پر آنے والے مسافروں، وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور آنے جانے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حقیقت کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر اس جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کے سب ڈر کر اپنی جگہ چھوڑ کر اس علاقے سے بھاگ نکلے۔ اسلامی لشکر جب اپنے مقام پر پہنچا تو دیکھا سارا کا سارا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر صرف ڈاکوؤں کے جانور چر رہے تھے اور ان کا ضرورت کا سامان موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب و جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس طرح سے یہ غزوہ میں جنگ کیے بغیر، لڑے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور لٹیروں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بنو عمیر بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن سے زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سہیل بن حنیف سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔
حضرت سعید بن ظہیر انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ادا کی اس نے عمرہ کے برابر ایک عمرہ کے برابر ثواب حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر، وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قباء کے مقام سے روانہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جس جگہ اونٹنی ٹھہر جائے گی وہیں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہیل اور سہل کی تھی، جو حضرت سیدنا اسد بن زرارہ کے زیر کفالت تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جب اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نذرانہ یہ زمین پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت وصول نہ فرمائی، بلکہ اس کو خریدا اور اس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی ہزاروں نمازوں سے سوائے مسجد الحرام کے۔ مسجد الحرام کی نماز کے سوا باقی تمام مساجد کی نماز سے بہتر ہے مسجد نبوی میں ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے مسلمان مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب کرے۔